السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اذان دے دیں. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آج سے 1 سال پہلے 10 جون 1988 کو جماعت احمدیہ عالمگیر کی نمائندگی میں جو مباہلے کا چیلنج میں نے دشمنان احمدیت کے سربراہوں اور مکفرین اور مکذبین کے امراء کو دیا تھا، اس پر آج 1 سال گزرتا ہے. اس دوران میں جو خدا تعالیٰ کی طرف سے نشانات ظاہر ہوئے ان میں سے چند کا تذکرہ آج میں کروں گا، لیکن اس سے پہلے کچھ وضاحتیں کرنی ضروری سمجھتا ہوں.
مباہلے کی تاریخ کا آغاز 10 جون سے ہوتا ہے اور 9 جون کو ان سال یعنی آج وہ سال پورا ہوتا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ مباہلے اس دوران پیدا ہوئے ہیں، یعنی چونکہ ایک سال کی مدت میں نے مکذبین اور مکفرین کے عمراء کو دے رکھی تھی، اس لیے اس سال کے دوران بھی جب انہوں نے قبول کرنے کا اقرار کیا تو میں نے اس سے تسلیم کر لیا۔ اس لیے جہاں تک احمدیہ جماعت کی طرف سے اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہوئے چیلنج دینے کا تعلق ہے، ہمارا یہ سال آج پورا ہو رہا ہے۔ جہاں تک دشمنان احمدیت کے اس چیلنج کو قبول کرنے کا تعلق ہے، بعض نے عمومی طور پر اسی وقت قبول کیا اور اخبارات میں اس کا اظہار کیا، لیکن ساتھ شرطیں ایسی لگائیں جن کے نتیجے میں ان کے لیے فرار کی راہ کھلی تھی اور یہ کہنے کا موقع باقی تھا کہ ہم نے تو یہ کہا تھا کہ فلاں جگہ پہنچو تو مباہلہ ہوگا اور فلاں جگہ پہنچو تو نہیں ہوگا۔ ان مباہلوں کو میں مباہلوں میں شمار نہیں کرتا، لیکن اس کے علاوہ جن لوگوں نے مثلا انگلستان کے بعض علماء نے مشارکت زمانی کہہ کر، یعنی یہ کہہ کر کہ اگرچہ ایک جگہ ہم اکٹھے نہیں ہو سکتے لیکن زمانے میں مشترک ہو سکتے ہیں، اس لیے فلاں تاریخ کو آپ بھی دعائیں کریں، ہم بھی دعائیں کرتے ہیں اور ہمارے نزدیک یہ مباہلہ ہو جائے گا، اس کو میں مباہلہ تسلیم کرتا ہوں، ان معنوں میں کہ دونوں طرف سے برابر کا مباہلہ ہے اور دونوں کی طرف سے خوب وضاحت کے بعد اس ذمہ داری کو قبول کر لیا گیا ہے۔ اسی طرح ہندوستان میں ابھی کچھ چند دن پہلے ایک مباہلہ میری اجازت سے ہوا اور وہ بھی چونکہ اس سال کے اندر ہوا، اس لیے اسے بھی بطور مباہلہ کے ہم تسلیم کر چکے ہیں اور بعد کے آنے والے حالات کا انشاءاللہ تعالی جائزہ لیں گے۔ اس دوران بعض انفرادی واقعات بھی ہوئے ہیں جن کا جماعت کی طرف سے اجتماعی مباہلے سے تعلق نہیں تھا، لیکن اس مباہلے کی سائے کے سائے میں اس سے جرأت اور حوصلہ پا کر بعض احمدیوں نے انفرادی طور پر بعض دوسرے غیر احمدی مخالفین کو انفرادی طور پر چیلنج دیا اور وہ انہوں نے قبول کیا۔ اس کی تاریخ بھی ہم باقاعدہ منضبط کر رہے ہیں، محفوظ کر رہے ہیں، اور بہت سے ایسے نشانات ظاہر ہو چکے ہیں جو حیرت انگیز ہیں، کچھ اور انشاءاللہ ہوں گے۔ اس بارے میں بھی میں علیحدہ بعد ازاں کسی وقت جماعت کو مطلع کروں گا۔ آج جو گفتگو کر رہا ہوں اس کا اس سال کے عمومی حالات سے تعلق ہے اور مباہلے کی دعا سے تعلق ہے۔ مباہلے کی دعا میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ اس عرصے میں کوئی احمدی نہیں مرے گا اور سارے دشمنان احمدیت مر جائیں گے، ایسی لغو بات میں کرنے کی جسارت نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ یہ خدا کی تقدیر میں دخل دینے والی بات ہے اور مباہلے کے مضمون کو حد سے آگے بڑھانے والی بات ہے، سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کسی دشمن کی موت کی معین خبر دے۔ ایسے مباہلے کو معین کرنا انسان کے حق میں، انسان کے اختیار میں نہیں ہے، اس لیے جیسا کہ میں آپ کے سامنے اب عبارت پڑھ کے سناؤں گا، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ جو دعا میں نے تجویز کی تھی اور جس کو ملحوظ رکھ کر دشمنوں نے مباہلے کو قبول کیا ہے، وہ دعا یہ تھی: اے قادر و توانا عالم الغیب والشہادہ خدا، ہم تیری جبروت اور تیری عظمت اور تیرے وقار اور تیرے جلال کی قسم کھا کر اور تیری غیرت کو ابھارتے ہوئے تجھ سے یہ استدعا کرتے ہیں کہ ہم میں سے جو فریق بھی ان دعاوی میں سچا ہے جن کا اوپر ذکر گزر چکا ہے، اس پر دونوں جہان کی رحمتیں نازل فرما، اس کی ساری مصیبتیں دور کر، اس کی سچائی کو ساری دنیا پر روشن کر دے، اس کو برکت پر برکت دے اور اس کے معاشرے سے ہر فساد اور ہر شر کو دور کر دے،
اور اس کی طرف منسوب ہونے والے ہر بڑے اور چھوٹے مرد اور عورت کو نیک چلنی اور پاکبازی عطا کر اور سچا تقوی نصیب فرما، اور دن بدن اس سے اپنی قربت اور پیار کے نشان پہلے سے بڑھ کر ظاہر فرما، تاکہ دنیا خوب دیکھ لے کہ تو ان کے ساتھ ہے اور ان کی حمایت اور ان کی پشت پناہی میں کھڑا ہے، اور ان کی حمایت اور ان کی پشت پناہی میں کھڑا ہے، اور ان کے اعمال، ان کی خصلتوں اور اٹھنے اور بیٹھنے اور اسلوب زندگی سے خوب اچھی طرح جان لے، یعنی دنیا جان لے کہ یہ خدا والوں کی جماعت ہے اور خدا کے دشمنوں اور شیطانوں کی جماعت نہیں ہے۔ اور اے خدا، تیرے نزدیک ہم میں سے جو فریق جھوٹا اور مفتری ہے، اس پر 1 سال کے اندر اپنا غضب نازل فرما اور اسے ذلت اور نکبت کی مار دے کر اپنے عذاب اور قہری تجلیوں کا نشانہ بنا، اور اس طور سے ان کو اپنے عذاب کی چکی میں پیس اور مصیبتوں پر مصیبتیں ان پر نازل کر اور بلاؤں پر بلائیں ڈال کہ دنیا خوب اچھی طرح دیکھ لے کہ ان آفات میں بندے کی شرارت اور دشمنی اور بغض کا دخل نہیں، بلکہ محض خدا کی غیرت اور قدرت کا ہاتھ یہ سب عجائب کام دکھلا رہا ہے۔ اس رنگ میں اس جھوٹے گروہ کو سزا دے کہ اس سزا میں مباہلہ میں شریک کسی فریق کے مکر و فریب کے ہاتھ کا کوئی بھی دخل نہ ہو، اور وہ محض تیرے غضب اور تیری عقوبت کی جلوہ گری ہو، تاکہ سچے اور جھوٹے میں خوب تمیز ہو جائے اور حق اور باطل کے درمیان فرق ظاہر ہو، اور ظالم اور مظلوم کی راہیں جدا جدا کر کے دکھائی جائیں، اور ہر وہ شخص جو تقوی کا بیج اپنے سینے میں رکھتا ہے اور ہر وہ آنکھ جو اخلاص کے ساتھ حق کی متلاشی ہے، اس پر معاملہ مشتبہ نہ رہے، اور ہر اہل بصیرت پر خوب کھل جائے کہ سچائی کس کے ساتھ ہے اور حق کس کی حمایت میں کھڑا ہے۔ اس ضمن میں مزید بات کو آگے بڑھانے سے پہلے ایک اور وضاحت بھی ضروری ہے کہ دعا میں انسان کبھی کوئی کمی نہیں رکھتا، اور دعا مانگتے ہوئے خدا تعالیٰ پر حدیں قائم نہیں کیا کرتا۔ اسی لیے جب میں یہ دعا تحریر کر رہا تھا تو باوجود اس کے کہ میرا ذہن بار بار اس طرف گیا کہ ایسی دعا مانگنا کہ ہر احمدی کے ساتھ یہ سلوک ہو، ہر احمدی بچہ بوڑھا جوان نیک ہو جائے اور تمام مصیبتیں دور ہو جائیں، یہ میں اپنے آپ کو باندھ رہا ہوں اور دشمن کو اعتراض کا موقع مہیا کر رہا ہوں، اور خدا کی تقدیر کو بظاہر گویا مجبور کر رہا ہوں کہ وہ ہم سے ایسا سلوک کرے جو اس سے پہلے کبھی دنیا میں کسی سے سلوک نہیں ہوا۔ اس کے باوجود میں نے یہ عبارت تحریر کی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ قرآن کریم کے مطالعہ سے مجھ پر یہ بات روشن تھی کہ انبیاء نے دعاؤں میں کنجوسی نہیں کی اور کمی نہیں کی، اور خدا نے قبولیت کے وقت اپنی قدرت کا نشان دکھایا ہے، اپنی مالکیت کا ثبوت دیا ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا دیکھیں، اور خصوصیت سے وہی دعا میرے پیش نظر تھی کہ اپنی اولاد کے لیے قیامت تک کے لیے دعا کی کہ وہ سارے نیک اور پارساں ہوں، کوئی بھی ان میں بد نہ نکلے۔ اللہ تعالیٰ نے اور پھر ان کو ائمہ بنا، ان کے ساتھ یہ سلوک کرو، ان کے ساتھ یہ سلوک فرما۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس دعا کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، لا ینال عہد الظالمین، اے ابراہیم تو مجھے بہت پیارا سے ہی، ساری کائنات کا آج تو خلاصہ ہے، اور یہ فقرہ میں نہیں کہہ رہا، خدا تعالیٰ نے آپ کو امت کہہ کر یہی بیان فرمایا کہ تو ایک ہوتے ہوئے بھی امت ہے، یعنی اس وقت ساری کائنات کا خلاصہ تو ہے، پھر بھی میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچے گا۔ چنانچہ اسی لیے میں جماعت کو اس سال کے دوران اس دعا کے باوجود یہ نصیحت کرتا رہا کہ ہوش سے قدم اٹھائیں۔ اگر اس سال میں انہوں نے اپنی برائیاں دور کرنے کی کوشش نہ کی اور بدیوں پر قائم رہے تو خدا کی تقدیر ان کو معاف نہیں کرے گی۔ اس غلط فہمی میں مبتلا نہ ہوں کہ چونکہ مباہلے کی دعا سب پر حاوی دکھائی دیتی ہے،
اس لیے وہ جو چاہیں کریں، ان سے کوئی باس پرس نہیں کی جائے گی۔ یہ وجہ تھی جو میں نے دعا میں بظاہر اپنے لیے کوئی گنجائش نہیں چھوڑی، کیونکہ میرا توکل خدا پر تھا اور دعا خدا سے مانگ رہا تھا، اور سنت انبیاء مجھے یہی دکھا رہی تھی کہ دعا میں کامل ہو جاؤ، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا فضل جتنا بھی نازل ہو اس کو خوشی سے قبول کرو اور تسلیم و رضا کے ساتھ اس پر راضی ہو جاؤ۔ بس یہ ہے اس کا پس منظر۔ لیکن جہاں تک حالات کے فرق ہونے کا تعلق ہے، حالات کے جدا جدا ہونے کا تعلق ہے، یا جدا جدا کر دکھانے کا تعلق ہے، یہ ایسا مضمون ہے جس میں کوئی اشتباہ باقی نہیں رہا کرتا اور کوئی اشتباہ باقی نہیں رہا۔ جہاں تک جماعت احمدیہ کا تعلق ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل سے اتنی حیرت انگیز پاک تبدیلیاں پیدا ہوئی ہیں اور اتنی برکتیں نازل ہوئی ہیں اس دور میں کہ دنیا کا ایک ملک بھی ایسا نہیں جہاں احمدیوں کو نمایاں طور پر یہ احساس نہیں ہوا کہ ہاں ہم ایک نئے وجود کے طور پر ابھر رہے ہیں، اور جہاں غیروں نے ان کے ساتھ پہلے سے بہت بڑھ کر محبت اور تعظیم کا سلوک نہیں کیا، اور وہ ممالک جہاں ان کو پوچھتا بھی کوئی نہیں تھا، وہاں بڑے بڑے لوگوں کی، اخبارات کی، ٹیلی ویژنز کی، ریڈیوز کی توجہ ان کی طرف مبذول ہوئی اور حالات پلٹ گئے۔ ابھی کل ہی کی بات ہے، مشرقی افریقہ سے ایک دوست تشریف لائے جو آج خطبے میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، قریشی عبدالمنان صاحب۔ وہ اخبارات کے تراشے لائے اور کچھ اصل اخبارات لائے اور مجھے بتایا کہ ہمارے آنے سے قبل، یعنی اسی سال، جو اس ملک کے حالات تھے، جو احمدیوں کی وہاں عزت تھی یا احمدیوں سے تعارف تھا لوگوں کو، کہتے ہیں اس کا حال آپ نے خود دیکھ لیا تھا ایک مجلس میں، جب ایک بہت ہی معزز اور معروف جج نے، منصف نے آپ کو یہ کہا کہ میں نے تو پہلے احمدیت کا کوئی ذکر نہیں سنا، اور آج یہ حال ہے کہ ملک کا بچہ بچہ احمدیت کو جانتا ہے۔ اخبارات میں تشہیر ہوئی ایسی زبردست، اتنی خوبصورت، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تصاویر، خلفاء کی تصاویر، نہایت ہی عمدہ رنگ میں ذکر، اور بہت بڑے بڑے پوسٹرز کی صورت میں اخبارات میں احمدیت کے متعلق اعلانات شائع ہوئے، اور پھر ریڈیو نے بھی وہ باتیں سنائیں دنیا کو، اور ٹیلی ویژن نے بھی، بلکہ پورا پیغام جو میں نے دیا تھا وہ بھی پڑھ کے سنایا۔ تو یہ عجیب اللہ کی شان ہے کہ مباہلے کا سال وہی مقرر فرمایا جو جماعت احمدیہ کا نئی صدی میں داخل ہونے کا سال تھا، اور اس کے نتیجے میں محض تمام دنیا میں حیرت انگیز تائید کے کرشمے ہی نہیں دکھائے، بلکہ اس کے نتیجے میں احمدیوں کو خاص طور پر اپنی حالت سدھارنے کی طرف متوجہ فرما دیا، کیونکہ یہ احساس صدی کے اختتام کے ساتھ ساتھ احمدیوں میں بڑھتا چلا گیا کہ ہم نے اگلی صدی میں اپنی پہلی برائیوں کے ساتھ داخل نہیں ہونا، اور احمدی بڑوں نے بھی اور بچوں نے بھی نہ صرف کوششیں کی بلکہ مجھے مسلسل دعا کے لیے خط لکھتے رہے کہ ہم نے فیصلے کیے ہیں کہ بعض برائیاں ہیں ان کو لے کر ہم نے اگلی صدی میں سانس نہیں لینا، بعض ایسی برائیاں ہیں جو ہم پر قابض ہو چکی ہیں، ہماری زندگی کا ساتھ تھی، ان کو جدا کرنا آسان کام نہیں، اس لیے ہم بھی دعا کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، آپ بھی دعائیں کریں۔ تو مجھے بار بار اس سے یہ محسوس ہوتا رہا کہ عجیب اللہ کی شان ہے کہ اس نے مباہلے کی دعا ایسے سال میں کروائی جبکہ تمام حالات کا رخ احمدیوں کی اصلاح کی جانب تھا، اور وہ اس مباہلے کی کامیابی میں ممد ثابت ہوئے۔ چنانچہ اس سے پہلے سالوں کی آپ ڈاک کا مطالعہ کریں، جو ربا جایا کرتے تھے باہر سے، وہ ربا کی غم کا اظہار تو کیا کرتے تھے، ان کی تکلیف کا بھی، مگر یہ نہیں لکھا کرتے تھے کہ ہم نے ربا کی مساجد میں غیر معمولی رونق دیکھی۔ لیکن اب جو بھی جاتا ہے وہ واپس آ کر بتائے یا وہاں سے خط لکھے، وہ یہی لکھتا ہے کہ سب سے زیادہ اثر طبیعت پر اس بات کا پڑتا ہے کہ ربا کی مساجد اس طرح آباد ہیں، ایسی پر رونق ہیں کہ ہم نے پہلے کبھی زندگی میں یہ نظارے نہیں دیکھے تھے۔ بس خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ جماعت
کے اندر غیر معمولی اصلاح کی توجہ پیدا ہوئی اور غیر معمولی اصلاح کی توفیق ملی۔ ابھی کچھ دن ہوئے انگلستان کی جماعت کے ہی ایک دوست مجھے ملنے آئے، تو ان کو میں نے دیکھا کچھ پہلے سے موٹے ہوئے تھے۔ میں نے کہا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا مجھے ساری زندگی سگریٹ پینے کی عادت تھی، میں نے فیصلہ کیا کہ نئی صدی میں سگریٹوں کے ساتھ داخل نہیں ہونا۔ وہ چونکہ چھوڑ بیٹھا ہوں، اس لیے اس کے رد عمل کے طور پر مجھے کچھ موٹاپے کی طرف رجحان پیدا ہوا ہے، لیکن اب آہستہ آہستہ میں اس کے اوپر قابو پا رہا ہوں۔ تو ہر شخص نے کچھ نہ کچھ سوچا ہوا تھا، اور ہر شخص کو اپنی سوچ اور ہمت اور توفیق کے مطابق اللہ تعالیٰ اصلاح کی طرف اصلاح کی طاقت عطا فرماتا ہے۔ بس آج ہم بالعموم تمام دنیا کی جماعتوں کی نمائندگی میں یہ اعلان کر سکتے ہیں کہ مباہلے کے اس سال میں جماعت احمدیہ کے اکثر افراد کو اس توجہ اور غیر معمولی انہماک کے ساتھ اپنی برائیاں چھوڑنے اور نیکیاں اختیار کرنے کی توفیق ملی ہے کہ اس سے پہلے شاذ کے طور پر ہی کبھی ایسا واقعہ ہوا۔ مختلف وقتوں میں خلفاء کی تحریک پر جماعتیں اصلاح کی طرف متوجہ ہوتی ہیں، مگر ایک عالمگیر حیثیت سے کہ تمام دنیا میں ہر ملک میں 120 ممالک میں یہ توجہ بڑی نمایاں شان کے ساتھ بیدار ہوئی ہو اور اس کا گہرا اثر دور دور تک مردوں، عورتوں اور بچوں پر پڑا ہو۔ یہ واقعہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے، اور خدا کی غیر معمولی توفیق کے بغیر ہونا ممکن نہیں ہے۔ میں نے کئی دفعہ ان علماء کو چیلنج کیا ہے کہ بھئی اگر تم نیکی کے علم بردار ہو اور واقعی اسلام سے محبت رکھتے ہو تو ایک شہر کو چن لو پاکستان میں، چنیوٹ لے لو، فیصل آباد لے لو، اور ساری قوتیں وہاں مجتمع کر لو اور وہاں سے برائیاں دور کرنے کی کوشش کرو۔ یہ مقابلہ ہے، یہ مسابقت کی روح ہے جو اسلام پیش کرتا ہے۔ پھر دیکھو کہ خدا تمہیں توفیق عطا فرماتا ہے یا ہمیں توفیق عطا فرماتا ہے۔ کہاں یہ کہ ساری دنیا میں 120 ممالک میں پھیلی ہوئی، ہزارہا بلکہ لاکھوں بستیوں میں پھیلی ہوئی جماعت کو خدا تعالیٰ توفیق بخشے کہ ہر جگہ خدا اصلاح کے کرشمے دکھائے، اصلاح کے معجزے دکھائے۔ بس خدا کا یہ بہت عظیم الشان احسان ہے، مگر میں جماعت احمدیہ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ اصل معجزہ اصلاح کا معجزہ ہی ہوا کرتا ہے۔ میں دوسری قسم کے معجزوں کا بھی ذکر کروں گا، لیکن آپ یاد رکھیں کہ سب سے بڑا معجزہ دنیا میں صداقت کے ثبوت کے لیے اصلاح کا معجزہ ہوا کرتا ہے۔ باقی ساری باتیں آنی جانے والی ہیں، باقی ساری باتیں وقت کے تماشے ہیں یا ایک وقت میں ایمان افروز باتیں بھی ہیں، لیکن ان کی حیثیت ایک وقتی ہے، ایک عارضی حیثیت ہے۔ وہ آتی ہیں، دل پر نیک اثر چھوڑ کر چلی جایا کرتی ہیں، لیکن نیکیوں کو خدا تعالیٰ قرآن کریم میں ہمیشہ باقیات الصالحات کے طور پر پیش فرماتا ہے۔ جو نیکیاں آپ نے اختیار کر لیں وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے نہ صرف آپ کے وجود کو سنوار گئیں بلکہ آنے والی نسلوں میں بھی منتقل ہونی شروع ہو جائیں گی، اور اگر نسلاً بعد نسلاً کسی قوم کو نیکیاں اختیار کرنے کی توفیق ملے تو وہ عادتوں کا حصہ بن جایا کرتی ہیں، اور پھر وہی ہیں جو جینیٹک سمبلز میں منتقل ہو جاتی ہیں۔ اور خدا نے جو نظام وراثت کا قانون بدن کے اندر جاری فرمایا ہے اس نظام وراثت کا حصہ بن جایا کرتی ہے۔ اس لیے اس سال کی ان نیکیوں کو اس سال کے آخر پر بھلانا نیکی نہیں ہے، بلکہ سارے ماہ حاصل کو ضائع کرنے والی بات ہے۔ آپ یہ کوشش کریں کہ ان نیکیوں کو جن کو آپ نے اختیار کیا ہے نہ صرف ان کو صبر کے ساتھ پکڑ بیٹھیں اور ہرگز ضائع نہ ہونے دیں، بلکہ ان نیکیوں کا ایک اور فائدہ اٹھائیں، کیونکہ کہا جاتا ہے اور تجربہ یہی ہے اور قرآن کریم کے مطالعے سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ نیکیاں دوسری نیکیوں کو پیدا بھی کرتی ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موضوع پر بارہا جماعت کو نصائح فرمائیں، اور الفضل میں عام طور پر اب جو آج کل اقتباسات شائع ہو رہے ہیں
ان میں بھی ایک اسی مضمون سے تعلق رکھنے والا بہت ہی عمدہ اقتباس شائع ہوا، جس میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے متوجہ فرمایا کہ بدیاں بھی بدیاں پیدا کرتی ہیں، نیکیاں بھی نیکیاں پیدا کرتی ہیں۔ بہت کم بدیاں ہیں جو لاولد ہوں اور بہت کم نیکیاں ہیں جو لاولد ہوں۔ جیسا انسانوں میں بعض بانجھ ہوتے ہیں اور بعض صاحب اولاد، اسی طرح نیکیوں کا حال ہے۔ بعض نیکیاں بڑی صاحب اولاد ہوتی ہیں اور بعض بدیاں بھی بڑی صاحب اولاد ہوتی ہیں، اور اس کے برعکس بھی نظارے دیکھنے میں آتے ہیں۔ اس لیے اب آپ نیکیوں کو بڑھانے کی طرف متوجہ ہوں اور ان نیکیوں کی توفیق سے مزید توفیق خدا سے مانگیں، کیونکہ اصلاح کا تو کوئی کنارہ نہیں ہے۔ یہ ایک ایسا نظام ہے جس کو ہم روزمرہ کی زندگی میں مشاہدہ کرتے ہیں۔ مثلا آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے ملک میں قوموں کے ساتھ بعض مزاج متعلق کر دیے گئے ہیں، منسلک کر دیے گئے ہیں کہ یہ میراثی ہے، اس میں مزاح ضرور ہوگا، یہ فلاں قوم سے تعلق رکھتا ہے اس لیے اس میں فلاں خصلت ہوگی۔ قومی طور پر اسلام کسی کی برتری کو تسلیم نہیں کرتا، لیکن بعض قومی عادات ہمارے مشاہدے میں آتی ہیں کہ واقعتاً ان میں کچھ نہ کچھ ضرور ہوتا ہے۔ کہتے ہیں ایک دفعہ ایک مسلمان بادشاہ کے ساتھ اس کے وزیر نے اسی مضمون پہ گفتگو کی، اور بادشاہ اس بات کا قائل نہیں تھا کہ خاندانوں کی بعض عادات ورثے میں آ جاتی ہیں، اور وزیر اس بات کا قائل تھا کہ ہاں یہ مشاہدہ ہے، اس سے انکار نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ تجربے کے طور پر انہوں نے اس زمانے میں جو بھی حاضر جواب وہاں کی قوم تھی اور مزاح میں مشہور تھی، ان کا ایک بچہ شروع ہی سے ماں باپ سے الگ کر دیا اور بالکل مختلف ماحول میں اس کی پرورش کی۔ جب وہ بڑا ہو گیا اور کچھ ہوش مند ہوا تو کھانے پر بیٹھے ہوئے سب کے سالن جو بھی پلیٹوں میں تھے ان پر پلیٹیں الٹا کے رکھی ہوئی تھیں تاکہ کوئی مکھی کوئی اور چیز نہ پڑے۔ اس کی پلیٹ میں ایک جوتی رکھ دی گئی، یہ دیکھنے کے لیے کہ اس کا رد عمل سپونٹینیس خود بخود بے اختیار کیا ہوتا ہے، کیا واقعی اس نے کچھ ورثے میں یہ حاضر جوابی پائی بھی ہے کہ نہیں۔ تو جب سب نے اپنی اپنی پلیٹیں الٹائیں اور اس نے دیکھا کہ پلیٹ پہ جوتی ہے تو بے اختیار رو پڑا۔ انہوں نے پوچھا کیا ہوا ہے؟ کہتا ہے آپ دو اور میرے لیے ایک۔ بڑا ظلم، یعنی تم دو جوتیاں کھاؤ اور میں ایک صرف۔ تو یہ حاضر جوابی جو ہے وہ اس کے خون میں آ چکی تھی۔ آپ کے خون میں نیکیاں آ جانی چاہیے، وہ نیکیاں جو ہمیشہ کے لیے آپ کے خاندانوں کا حصہ اور ترہ امتیاز بن جائیں، وہ احمدیت کا نشان بن جائیں اور امتیازی شان احمدیت کی ان نیکیوں کے ذریعے دنیا میں ظاہر ہونے لگے۔ یہی میری دعا تھی۔ اس دعا کو خدا نے بڑی شان کے ساتھ بڑے وسیع پیمانے پہ قبول فرمایا ہے، لیکن ابھی بہت سفر باقی ہے اور ابھی بہت سی کمزوریاں ایسی ہیں جنہیں ہمیں گرانا ہے اپنے وجود سے، اور بہت سی نیکیاں ہیں جنہیں داخل کرنا ہے اور سینے کے ساتھ لگانا ہے۔ اس لیے میں جماعت سے اپیل کرتا ہوں کہ اس مباحلے کے سال کی برکتوں کو دائمی کرنے کی کوشش کریں۔ اس عرصے میں خصوصاً ان علاقوں میں جو ہماری مخالفت میں پیش رہے ہیں اور ان علماء کے دائروں میں جہاں احمدیت پر بے حد گند اچھالے گئے، جہاں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تکذیب میں ہر حد اعتدال سے تجاوز کیا گیا اور انتہائی بے باکی سے آپ پر ناپاک حملے کیے گئے، اتنی بدیاں پھیلی ہیں اس عرصے میں، اتنی بدامنی ہوئی ہے، اتنے فساد بڑھے ہیں، اس طرح گھر گھر کا گلی گلی کا امن اٹھ گیا ہے کہ جو پاکستان جاتا ہے وہ اس بات سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا اور خوف زدہ ہو کر واپس آتا ہے۔ بعض لوگ مجھے بتاتے ہیں کہ جس پاکستان کو آپ چھوڑ کر آئے تھے اس کا خیال بھول جائیں، اب ایک اور جگہ ہے وہاں،
جہاں درندگی ہے، جہاں وحشت ہے، جہاں خود غرضی ہے، جہاں مستقبل پر اعتماد اٹھ چکا ہے، اور اخبارات میں ایسے روزمرہ واقعات چھپتے رہتے ہیں جن کو پڑھ کر آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ وہ ملک جو ساری دنیا میں اپنے اسلام کا ڈنکا بجا رہا ہے اور یہ کہتے ہوئے نہیں تھکتا کہ ہم اسلام کے مجاہد ہیں، ہم اسلام کی محبت سے محبت کرنے والے ہیں، وہاں اس قسم کی بدیاں اس کثرت کے ساتھ پھیل رہی ہوں. ڈرگز ہیں تو وہ ہاتھ سے بے قابو ہوتی جا رہی ہیں، اور دوسری بدیاں ہیں ان کا حال یہ ہے کہ ابھی کچھ عرصہ پہلے یہ خبر بھی شائع ہوئی اخبارات میں، جس کی کوئی تردید شائع نہیں ہوئی، کہ 27ویں رات رمضان المبارک کو انڈین ایمبیسی کی دعوت پر بہت سے پاکستانی عمائدین تشریف لے گئے اور ساری رات شراب پیتے گزاری. یہاں تک کہ بعض کو جس طرح لاشوں کو اٹھا کر ڈھیریوں کے طور پر منتقل کیا جاتا ہے، اس طرح اٹھا کر ان کی ڈھیریاں موٹروں میں ڈالی گئیں. ان میں یہ بھی طاقت نہیں تھی کہ وہ خود یعنی ڈگمگاتے ہوئے قدموں کے ساتھ ہی اپنی موٹر تک پہنچ سکے. لیکن صرف یہی نہیں، بے انتہا دردناک حالات ہیں. ان کی تفصیل میں بیان نہیں کرنا چاہتا کیونکہ یہ دکھ کی باتیں ہیں. اور اس ضمن میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ جو دعا تھی، اس میں فرق ظاہر کرنے کے لیے مجبوراً یہ بد دعا بھی دینی پڑی، مگر خدا گواہ ہے کہ ہمیں اس میں کوئی خوشی نہیں. صرف ایک تفریق کی خاطر، ایک امتیاز کی خاطر دشمن کے دکھوں سے تنگ آ کر بعض دفعہ انسان ایسی بات کر دیتا ہے. جب میں نے دوبارہ اس کو پھر بھی پڑھا تو ہمیشہ مجھے تکلیف ہوئی، اور بعض دفعہ میں نے کہا کاش یہ میں نے نہ کہا ہوتا، صرف یک طرفہ بات ہی کہہ دیتا. اس لیے اس پر آپ خوش نہ ہوں، ورنہ یہ خوشی آپ کے دلوں پر زنگ لگائے گی. امت محمدیہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں برائیاں کسی رنگ میں بھی بڑھیں، وہ ہمارے لیے دکھ کا موجب ہونی چاہیے، ہمارے لیے تکلیف کا موجب ہونی چاہیے. اس کے ذمہ دار یہ علماء ہوں یا دیگر محرکات یا واقعات ہوں، لیکن ایک سچے اسلام سے محبت کرنے والے کے لیے اس میں خوشی کا کوئی مقام نہیں. ہاں، استغفار کا مقام ہے. بس جہاں تک خدا کی تقدیر کا تعلق ہے، اس نے بڑے وسیع پیمانے پر اس معاملے کو کھول کر رکھ دیا ہے. لیکن اس کے علاوہ بعض انفرادی نشانات بھی ظاہر ہوئے ہیں، اور وہ ایسے نشانات ہیں جن کی ضرورت اس لیے پڑتی ہے کہ بعض لوگ ان وسیع پیمانے پر پھیلے ہوئے نشانات کے مطالعہ کی بصیرت بھی رکھتے. ان کی نظر میں یہ توفیق نہیں ہوتی، نگاہیں محدود ہوتی ہیں، یہ توفیق نہیں ہوتی کہ اس عالمی حیثیت سے ان نشانات کا مطالعہ کریں اور موازنہ کریں اور اس طرح صداقت اور جھوٹ میں تفریق کر کے دیکھ سکیں. بس ان کے لیے پھر خدا تعالیٰ بعض نشانات کی انفرادی چوٹیاں قائم کرتا ہے. ایسے لوگ جن پر ان کی نظر ہوتی ہے ان کے ساتھ خاص سلوک کرتا ہے، اور وہ سلوک دیکھ کر پھر بعض دفعہ وہ عبرت کا نشان بنتے ہیں، بعض دفعہ اللہ تعالیٰ کے فضلوں کی وارث بنتے ہوئے وہ دنیا کے لیے ایک نمونہ بن جاتے ہیں کہ اس طرح خدا تعالیٰ کی برکتیں عطا کی جاتی ہیں. اس پہلو سے سب سے زیادہ اہم ذکر ضیاء الرحمان صاحب، سابق صدر پاکستان اور سابق ڈکٹیٹر پاکستان کا ہے. اس کی تفاصیل میں اب دوبارہ جانا مناسب نہیں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ یہ مباہلے کا چیلنج جو دراصل جس کا آغاز رمضان مبارک 1988 مئی میں ہوا تھا، غالباً 14 مئی یا 17 مئی کو یہ پہلی دفعہ درس میں نے اس کا ذکر کیا تھا، لیکن چیلنج باقاعدہ 10 جون کے خطبے میں یعنی بروز جمعہ دیا گیا. اس کے بعد بار بار مرحوم صدر کو یہ توجہ دلائی جاتی رہی کہ آپ اگر چیلنج قبول کرنے میں سبکی محسوس کرتے ہیں، کسی قسم کی خفت محسوس کرتے ہیں، اس خیال سے کہ آپ بہت بڑے آدمی ہیں اور میں بالکل بے حیثیت اور ایک چھوٹا انسان ہوں، یا جماعت کی آپ کے نظر میں کوئی بھی قدر و قیمت نہیں ہے، تو کم سے کم ظلم سے باز آ جائیں. اگر آپ نے ایسا نہ کیا
تو میری دعا یہ ہے کہ خدا کی نظر میں یہ مباہلہ قبول سمجھا جائے، کہ خدا کی نظر میں آپ کی حیثیت مباہلہ قبول کرنے والے کی شمار ہو اور پھر خدا کا عذاب آپ پر نازل ہو۔ اس لیے میں آپ کو متنبہ کرتا ہوں، ہاں اگر آپ ان چیزوں سے باز آ جائیں تو آپ کا پیغام ہمیں یہی ہوگا کہ ہاں میں مباہلہ قبول کرنے کی اہلیت نہیں رکھتا، میں مباہلہ قبول کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا، اس لیے میں اپنے ظلموں سے توبہ کر رہا ہوں۔ ایسی صورت میں ہم یہ دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ پر فضل فرمائے، آپ کو مزید ہدایت عطا کرے۔ نہ صرف یہ کہ انہوں نے اس نصیحت پر عمل نہیں کیا بلکہ مخالفانہ عمل کیا اور شرارت میں بڑھنا شروع ہوئے، یہاں تک کہ مرنے سے چند دن پہلے ایک مبہم سا ذکر بھی کیا کہ میں عنقریب ایک خوشخبری اور سناؤں گا۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کیا خباثت پنپ رہی تھی جس کو پایہ تکمیل پر پہنچنے سے پہلے ہی خدا نے نوچ کر پھینک دیا، مگر بہرحال وہاں سے جو اطلاعات مل رہی تھیں ان سے یہی معلوم ہوتا تھا کہ جو انہوں نے مرنے سے کچھ عرصہ پہلے علماء کی کانفرنس بلائی تھی جس میں یہ وعدہ کیا تھا خوشخبری کا، اس میں کچھ احمدیوں کے خلاف سازشیں ہوئی تھیں اور انہیں پھر مزید قوانین کی صورت میں ڈھال کر احمدیوں کا عرصہ حیات مزید تنگ کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ بہرحال 14 اگست کی رات کو 14 اگست کا دن تھا جمعہ، اور 13 اور 14 کی درمیانی رات کو میں نے اس سے پہلے ہی یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اس خطبے میں یہ ذکر کروں گا کہ ضیاء الحق صاحب نے عملاً یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ مباہلے کو تخفیف کی نظر سے دیکھتے ہیں، حقارت سے دیکھ رہے ہیں اور چیلنج کو قبول کرتے ہوئے مخالفانہ کوششوں میں بڑھ رہے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو لازماً بد انجام تک پہنچائے گا۔ لیکن اسی رات یہ عجیب رویا میں نے دیکھی کہ وہ تفصیل آپ جانتے ہیں، صرف خلاصہ اس کا یہ ہے کہ خدا کے غضب کی چکی جس طرح پہلے دشمنوں کو پیستی رہی ہے اس طرح لازماً اب بھی چلے گی، اور کوئی دنیا کی طاقت اس قانون کو روک نہیں سکتی۔ جو دشمنوں کے ساتھ خدا کے سلوک کی تاریخ آپ قرآن کریم میں پڑھتے ہیں وہ آج بھی دہرائی جائے گی۔ چنانچہ اس رویا سے جرأت پاتے ہوئے اور یقینی طور پر اس کی یہی تعبیر سمجھتے ہوئے کہ چونکہ ضیاء صاحب میرے ذہن میں تھے، خطبے کا موضوع بننے والے تھے، اس لیے ان کے متعلق ہی ہے، میں نے کھل کر آپ کے سامنے ذکر کیا کہ اب خدا کی تقدیر سے یہ شخص بچ نہیں سکتا اور لازماً وہ جاری ہوگی۔ چنانچہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے حیرت انگیز یہ نشان دکھایا کہ 14 تاریخ کو یہ خطبہ ہوا ہے اور 17 تاریخ کو وہ ایک دھماکے کے ساتھ صفحہ ہستی سے مٹا دیے گئے۔ بعد ازاں میں نے پرانی احمدیوں کی بھیجی ہوئی رویا کی رجسٹر کا مطالعہ کیا اور وہ مضمون بہت ہی دلچسپ ہے، وہ انشاءاللہ بعد میں کسی وقت یا بیان کروں گا یا وہ شائع کر دیا جائے گا۔ حیرت انگیز طور پر اللہ تعالیٰ نے احمدیوں کو اسی انجام کے متعلق پہلے ہی باخبر کر دیا تھا۔ ایک خاتون نے لکھا کہ میں نے دیکھا کہ ضیاء صاحب آسمان کی طرف اٹھتے ہیں اور ایک غبارے کی طرف پھٹ کر تباہ ہو جاتے ہیں۔ اب ایک آدمی کے عام تصور میں تو یہ بات نہیں آتی کہ آسمان کی طرف اٹھے اور غبارے کی طرف پھٹ کر تباہ ہو جائے، اور بالکل ایسا ہی واقعہ ہوا۔ ایک شخص نے رویا میں دیکھا کہ شیخ مبارک احمد صاحب امریکہ والے جو آج کل امریکہ میں ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ضیاء کا جہاز ہوا میں تباہ ہو جائے گا، اور یہ ساری رویاں پہلے سے لکھ کر انہوں نے بھیجی ہوئی ہیں۔ ایک شخص نے دیکھا کہ مجھے خدا تعالیٰ نے واضح طور پر لکھا کہ خبر دی ہے کہ 1988 کا سال ضیاء کے انجام کا سال ہے۔ بس اور بھی اب میں مطالعہ کروا رہا ہوں ان رجسٹروں کا، ان کی کتاب تاریخیں، خط کس تاریخ کو ملے، کون کون صاحب ہیں، سارے پتہ جات کے ساتھ انشاءاللہ تعالی جماعت کے ازدیاد ایمان کے لیے اور دنیا کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنانے کی خاطر انشاءاللہ ان چیزوں کو شائع کر دیا جائے گا۔
اب میں ایک ایسے شخص کا ذکر کرتا ہوں جس کے انجام کی جماعت احمدیہ انگلستان گواہ ہے، اور یہ بھی ایسا انجام ہے جو اتفاقی حادثے کا نتیجہ نہیں بلکہ اس کے گہرا مباہلے سے تعلق ہے۔ ضمناً میں آپ کو یہ بتا دوں کہ دنیا میں لوگ مرتے ہی رہتے ہیں، احمدی بھی فوت ہوئے اس عرصے میں، غیر احمدی بھی کثرت کے ساتھ فوت ہوئے، سینکڑوں احمدی ہوئے تو لکھوکھا غیر احمدی بھی فوت ہوئے۔ نہ کبھی میں نے سوچا، نہ آپ کو سوچنا چاہیے کہ مباہلے کے نتیجے میں لوگ مر رہے ہیں۔ اس معاملے میں احتیاط ضروری ہے۔ خدا تعالیٰ کی تقدیر جتنا نشان دکھائے اسی کو قبول کرنا چاہیے، اور اپنی طرف سے نشان بنا بنا کر خدا کی طرف منسوب نہیں کرنے چاہیے۔ یہ ایک بہت ہی جاہلانہ طریق ہے کہ ہم سوچ کے آپ ہی کہ خدا نے نشانی دی ہم بنا لیتے ہیں، جس طرح مولویوں نے کیا کہ خدا نے تو مولوی کو نہیں مارا ہم مارتے ہیں۔ اس کو تو ہم ایک جہالت کے طور پر رد کرتے ہیں، نہایت ہی بیوقوفوں والا طریق ہے۔ اس لیے جماعت احمدیہ کو تقویٰ کی باریک راہیں اختیار کرنی چاہیے، اتنی بات کریں جس کے متعلق آپ کامل یقین کے ساتھ شواہد پر قائم ہوتے ہوئے دنیا کو بتا سکیں، خود یہ یقین رکھتے ہوں یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک نشان ہے۔ بس ان میں سے ایک میں نے چنا ہے، بعض اور بہت اور بھی ہیں جن کا ذکر بعد میں انشاءاللہ تعالیٰ یا کیا جائے گا زبانی یا شائع کیا جائے گا۔ ایک مولوی محمود احمد صاحب میر پوری یہاں ہوا کرتے تھے، سیکریٹری جنرل اسلامک شریعت کونسل برطانیہ، ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث برطانیہ، ایڈیٹر صراط مستقیم برمنگھم برطانیہ۔ مباہلے کے کچھ عرصہ بعد انہوں نے یہ اعلان شائع کیا کہ مباہلہ تو یوں ہی فضول بات ہے، لوگ مر بھی جاتے ہیں اور خام خواہ پھر احمدیوں کو عادت ہوتی ہے بتانے کی کہ اس کی وجہ سے مر گیا۔ ضیاء بھی اسی طرح اتفاقاً مرا ہے اور دیکھ لو احمدیوں نے کیا کہنا شروع کر دیا ہے۔ اس لیے یہ لغو بات ہے۔ اور پھر یہ بھی کہا کہ مباہلہ تو کہ چیلنج دینا تو صرف نبیوں کا کام ہے، اور مرزا طاہر احمد کا دعویٰ ہی نہیں نبوت کا، اس لیے اس کو کیا حق ہے مباہلے کا چیلنج دینے کا۔ اس کے بعد یہ واقعہ ہوا جو بظاہر حیرت انگیز تھا، اور یوں معلوم ہوتا تھا کہ خدا کی تقدیر ظاہر ہوئی ہے کہ ایک ایسا حادثہ ہوا جس کے متعلق سب کو تعجب ہے کہ حادثہ ہونا چاہیے نہیں تھا۔ اس کی تفاصیل اخبارات میں بڑی دردناک چھپی، اور جب ان کی لاش گھر لائی گئی اور ان کے ساتھ ان کے عزیزوں کی، ساس کی اور بچے وغیرہ کی، تو جس جگہ وہ لاش رکھی ہوئی تھی وہ صحن ہی ڈوب کے نیچے گر پڑا، اور اس کے نتیجے میں پھر کثرت سے لوگ زخمی ہوئے، واویلا پڑ گیا، کوہرام مچ گیا۔ تو یہ واقعہ ایسا تھا جس سے مجھے خیال ہوا کہ اس کی تحقیق کرانی چاہیے کہ اگر ایک شخص مباہلے سے قبول کرنے سے انکار کر رہا ہے تو اس کے اوپر خدا تعالیٰ کیوں ایسا ایک دم غضبناک ہوا۔ اس کے لیے کوئی وجہ ہونی چاہیے، اس کی تحقیق ہونی چاہیے۔ چنانچہ جب میں نے تحقیق کی تو ایک حیرت انگیز بات یہ معلوم ہوئی کہ انہی مولوی صاحب نے 7 مارچ 1985 کو مجھے چیلنج دیا تھا، اور وہ چیلنج چھپا ہوا روزنامہ جنگ میں موجود ہے۔ وہ شخص جو کہتا ہے کہ نبوت کے دعوے کے سوا کوئی چیلنج دے ہی نہیں سکتا، وہ شخص جو کہتا ہے کہ یہ بہانہ خوریاں ہیں اور یہ کوئی نشان نہیں، وہ اس سے پہلے مجھے چیلنج دے چکا تھا۔ بس جب میں نے وہ چیلنج دیا، اچھا مان دونوں فریق میں وہ مقبولیت ہو گئی اس کی، کیونکہ وہ پہلے چیلنج دے چکا تھا۔ اس میں ذکر کرتا ہے کہ جب وہ قبول کرے گا اسی وقت مباہلہ ہو جائے گا۔ بس یہ وجہ تھی کہ خدا کی تقدیر یوں ہی بے وجہ کوئی کام نہیں کیا کرتی۔ اب میں اس پس منظر میں ان کا یہ چیلنج پڑھ کر آپ کو سناتا ہوں، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طرح خدا کی تقدیر باریک نظر سے فیصلے فرماتی ہے۔ وہ لکھتے ہیں، میں مرزا طاہر احمد کو چیلنج دیتا ہوں کہ وہ ہمارے ساتھ اس بات پر مباہلہ کریں کہ مرزا غلام احمد سچا نبی تھا یا جھوٹا۔ ہمارا دعویٰ اور ایمان ہے کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں آئے گا۔
اور جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا اور کذاب ہوگا۔ وہ حضرات جو بیچارے کسی لالچ و طمع کی بنا پر قادیانیت قبول کر لیتے ہیں، انہیں قربانی کا بکرا بنانے کی بجائے مرزا صاحب سامنے آ جائیں تاکہ ایک ہی بار فیصلہ ہو جائے۔ یہ 7 مارچ 1985 کو ان کا چیلنج شائع ہوا تھا، اور خطر میرے علم میں نہیں تھا، لیکن جب میں نے تحقیق کروائی اس وجہ سے کروائی کہ یہ جس قسم کے واقعات ہیں یہ کوئی اتفاقی حادثات نظر ہی نہیں آتے۔ صاف پتہ چل رہا ہے کہ مباہلے کا کوئی اثر ہے۔ تب پتہ چلا کہ وہ اس بدبختی کی وجہ سے مارا گیا ہے، اور مجھے قربانی کا بکرا، جماعت کو کہتا ہے قربانی کا بکرا نہ بناؤ، خود کیوں نہیں بنتے تاکہ ایک دفعہ قصہ پاک ہو جائے؟ تو خدا تعالیٰ نے اس کو قربانی کا بکرا بنا دیا اور اس قصہ ہمیشہ کے لیے پاک کر دیا، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت پر اس کی یہ ہلاکت ہمیشہ کے لیے مہر تصدیق بن کر ثبت ہو چکی ہے۔ کوئی طاقت اب دنیا میں نہیں جو اس صداقت کی گواہی کو مٹا سکے۔ جو دوسرے حوالے جن سے مجھے تعجب ہوا تھا، جس میں اس نے انکار کیا ہوا ہے، وہ ہیں صراط مستقیم، برمنگم، جولائی 1988۔ اس میں لکھتا ہے، اس لیے اب مرزا طاہر احمد کو مرزا صاحب کی نمائندگی کرنے یا فریق بننے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا وہ اپنے اعلان یا دعا کے انجام سے دو چار ہو چکا ہے۔ چونکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تکذیب پر اس نے تلبیس کی تھی، یعنی تکذیب کی خاطر حق کی تلبیس کی تھی اور حق کو چھپایا تھا، اور پہلے خود چیلنج دے بیٹھا تھا، اس لیے خدا کی سزا سے بچ نہیں سکا۔ جنگ لندن 11 اکتوبر کو ان کے اسی میں ایک اور بات یہ لکھی، جہاں تک مباہلہ کا تعلق ہے وہ تو نبوت کا دعویٰ کرنے والا ہی دے سکتا ہے۔ تو وہ پہلا مباہلہ جب اس کا چیلنج جب دیا تھا وہ نبوت کا دعویٰ کر رہے تھے اس وقت، اور جھوٹا دعویٰ نبوت کرنے والا ویسے ہی ہلاک ہو جایا کرتا ہے۔ 10 اکتوبر 1988 کو اس کار کے حادثے کی خبر چھپی ہے۔ واقعتاً یہ بھی ایک دردناک خبر ہے، اس پر ہمیں خوشی نہیں ہے۔ پھر برمنگم کے ڈیلی نیوز میں جو واقعہ شائع ہوا ہے، غمزدہ بیوہ کو ایک اور حادثہ سے دوچار ہونا پڑا، اور اس طرح سوگواروں کا ہجوم، یہ انگریزی اخبار میں شائع ہوئی، اس کا ترجمہ کیا گیا ہے، ہجوم کا ہجوم تہ خانے میں جا پڑا، اور پھر اس سے بہت سے زخمی ہوئے، قریباً 25 کے قریب، اور واویلا پڑ گیا۔ اس پر ہمیں کوئی خوشی نہیں۔ حقیقت ہے اللہ بہتر جانتا ہے کہ یہ ایک تکلیف دہ واقعہ ہے، اور کسی کی تکلیف پر مومن خوش نہیں ہوا کرتا، لیکن خدا کے نشان پر ضرور خوش ہوا کرتا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے ایک دوسرے شخص کا ذکر کرتا ہوں جو دریدہ دہنی میں آج اپنی مثال آپ ہے، اور ان صاحب کا نام ہے منظور احمد چنیوٹی۔ انہوں نے ایک اعلان شائع کیا مباہلے کے جواب میں، اور وہ سرخی اخبار جنگ لندن میں یہ سرخی لگی 30 اکتوبر 1988 کو، اگلے سال 15 ستمبر تک میں تو ہوں گا، قادیانی جماعت نہیں رہے گی، زندہ نہیں رہے گی۔ مولانا منظور احمد چنوٹی کا جوابی چیلنج۔ جب یہ بات شائع ہوئی تو اس کے جواب میں نے ایک خطبہ پڑھا، ایک خطبے میں اس کا ذکر کیا، اور میں نے کہا منظور چنوٹی صاحب ہمیشہ بہانے سے کسی نہ کسی طرح اپنے فرار کی راہ اختیار کر لیا کرتے تھے، اب قابو آ گئے ہیں۔ کھلم کھلا انہوں نے یہ کہہ دیا اور اعلان یہ کیا کہ جماعت احمدیہ نہیں رہے گی، اور اس اعلان کی مماثلت کے طور پر مجھے لیک رام یاد آیا، اور اس کا بھی میں نے ذکر کیا کہ اس نے بھی اسی قسم کا ایک اعلان کیا تھا کہ مرزا صاحب جھوٹے نکلیں گے اور میں اس طرح سچا نکلوں گا کہ جس عرصے میں یہ کہتے ہیں کہ میں مٹنے والا ہوں، جماعت احمدیہ صفحہ ہستی سے مٹ جائے گی۔ تو میں نے کہا ایک وہ لیک رام تھا، ایک آج ایک لیک رام پیدا ہوا جس نے یہ چیلنج کیا ہے۔
اس کے نتیجے میں بعد میں ان کو بڑی سخت گھبراہٹ ہوئی کہ یہ تو میں ایسا چیلنج کر بیٹھا ہوں کہ جو بظاہر پورا ہوتا دکھائی نہیں دیتا. تو انہوں نے ایک پریس کانفرنس میں شاید یا ویسے ہی کسی جگہ اعلان کیا اور روزنامہ جنگ لاہور میں 30 جنوری کی اشاعت 1999 کی اشاعت میں یہ آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. منظور احمد چنوٹی نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے 15 ستمبر 1999 تک صرف مرزا طاہر احمد کے ختم ہو جانے کی بات کی تھی، ساری جماعت احمدیہ کی نہیں. چلیں ایک یہ بھی ان کو وقت کے اوپر توبہ کی وضاحت کی توفیق مل گئی. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ منظور احمد صاحب چنوٹی کے ساتھ جو خدا کا سلوک ہوا اور جو ان کے متعلق میں نے کہا تھا وہ کیا تھا. انہوں نے بعد میں بہت واویلا کیا کہ جماعت احمدیہ کے امام نے میرے متعلق قتل کی پیشگوئی کی ہے اور جس طرح ضیاء کو انہوں نے قتل کروایا ہے اس طرح میرے قتل پہ بھی درپے ہیں. اس لیے انہوں نے اعلان کیا اپنے خطبات میں کہ میں اس کا نوٹس صدر پاکستان کو بھی دے چکا ہوں، پرائم منسٹر کو بھی دے چکا ہوں، باقی پولیس کے سب افسران کو بھی دے چکا ہوں کہ اگر میں قتل ہوا تو میرا قاتل مرزا طاہر احمد ہوگا، کیونکہ اس نے یہ اعلان کرا دیا. یعنی مباہلہ تو جھوٹ اور سچ پر تھا اور جواب میں جھوٹ بولا جا رہا ہے، وہ بھی کھلا کھلا. اور یہ دلاور رس دزدے کے بکف چراغ دارت یہ بھی کہا کہ میری کف میں ان کی وہ کیسٹ ہے جس میں یہ اعلان کیا گیا، اور آپ سب سن چکے ہیں اس خطبے کو، وہاں ہرگز یہ اعلان نہیں کیا گیا تھا. کھلم کھلا جھوٹ. اور وہ اعلان کیا تھا میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں اور پھر دیکھیں آپ کہ خدا تعالیٰ نے وہ باتیں سچی کر دکھائیں یا نہیں جو ان کے متعلق میں نے کہی تھی. میں نے یہ کہا تھا کہ یہ مولوی لازماً اب اپنی ذلت اور رسوائی کو پہنچنے والا ہے. یہ ہے پیشگوئی. یہ مولوی لازماً اب اپنی ذلت اور رسوائی کو پہنچنے والا ہے. کوئی دنیا کی طاقت اب اس کو اس ذلت اور رسوائی سے بچا نہیں سکتی جو خدا تعالیٰ مباہلہ میں جھوٹ بولنے والے باغیوں کے لیے مقدر کر چکا ہے. اور لعنت اللہ علی الکاذبین کے اثر سے اور اس کی پکڑ سے اب کوئی دنیا کی طاقت اسے بچا نہیں سکتی. بس انشاءاللہ ستمبر آئے گا اور ہم دیکھیں گے کہ احمدیت نہ صرف زندہ ہے بلکہ زندہ تر ہے. ہر زندگی کے میدان میں پہلے سے بڑھ کر زندہ ہو چکی ہے. اگر مولوی منظور چنوٹی زندہ رہا، یہ الفاظ ہیں، تو ایک ملک بھی اس کو ایسا دکھائی نہیں دے گا جس میں احمدیت مر گئی ہو. اس کے متعلق کہتا ہے کہ وہ قتل کے متعلق میرے دھمکی دی گئی ہے. اگر منظور چنوٹی زندہ رہا تو ایک ملک بھی اس کو ایسا دکھائی نہیں دے گا جس میں احمدیت مر گئی ہو، اور کثرت سے ایسے ملک دکھائی دیں گے جہاں پر احمدیت اثر نو زندہ ہوئی ہے. یہ احمدیت نئی شان کے ساتھ داخل ہوئی ہے اور کثرت کے ساتھ مردوں کو زندہ کر رہی ہے. بس ایک وہ اعلان تھا جو منظور چنوٹی نے کیا تھا، ایک یہ اعلان ہے جو میں آج آپ کے سامنے کر رہا ہوں، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، خدا کی خدائی میں یہ بات ممکن نہیں ہے کہ منظور چنوٹی سچا ثابت ہو اور میں جھوٹا نکلوں. منظور چنوٹی جن خیالات و عقائد کا قائل ہے وہ سچے ثابت ہوں، اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے جو عقائد میں عطا فرمائے ہیں، آپ اور میں جن کے علمبردار ہیں، یہ عقائد جھوٹے ثابت ہوں، یہ ممکن نہیں. اس لیے یہ شخص بڑی شوخیاں دکھاتا رہا اور جگہ جگہ بھاگتا رہا. اب اس کی فرار کی کوئی راہ اس کے کام نہیں آئے گی، اور خدا کی تقدیر اس کے فرار کی ہر راہ بند کر دے گی، اور اس کی ذلت اور رسوائی دیکھنا آپ کے مقدر میں لکھا گیا ہے. انشاءاللہ جمعہ خطبہ جمعہ 26/11/88. اس کے بعد جو واقعات رونما ہوئے، اب یہ دیکھنے دلچسپ بات یہ ہے، 26/6 میں نے کیا پڑھا تھا، تاریخ کیا پڑھی ہے؟ 26/11 میں بتاتا ہوں. 88 ہے.
99 نہیں ہے, میں نے 99 پڑھا تھا یا 88 پڑھا تھا؟ بس پھر ٹھیک ہے, مجھے غلطی یہ لگ رہی تھی کہ میں 99 پڑھ گیا ہوں. 26/11/88 تاریخ کو آپ پیش نظر رکھیں. روزنامہ ملت 6/3/99 لندن میں یہ خبر شائع ہوئی. پنجاب اسمبلی میں بحث کے دوران خواجہ یوسف نے کہا کہ مولانا منظور احمد چنیوٹی نے مولانا اسلم قریشی کی گمشدگی کے موقع پر دعویٰ کیا تھا کہ وہ بازیاب ہوئے تو میں پھانسی چڑھ جاؤں گا. ایک اور نشان کی طرف بھی اشارہ کر دیا ایک غیر احمدی اسمبلی کے ممبر نے. اب یہ خدا نے اس کے دل میں ڈالی ہے بات, ورنہ کسی کو اس ماحول میں کیسے ضرورت ہوئی کہ احمدیوں کی تائید میں ایسی بات اتنی ضرورت سے کرے. کہتا ہے کہ اس نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ بازیاب ہوئے تو میں پھانسی پر چڑھ جاؤں گا, لیکن وہ اس وعدے پر پورا نہ اترے, اس لیے زیر بحث معاملہ میں بھی ان کے دعویٰ کو تسلیم کرنا مشکل ہے. یہ زیر بحث معاملہ کیا تھا سنیے. وہ کہتے ہیں قادیانی جماعت کے سربراہ مرزا طاہر احمد نے ایک من گھڑت خبر کو بنیاد بنا کر اپنے خطبہ جمعہ میں تقریر کرتے ہوئے 15 ستمبر 1999 سے قبل میرے قتل کی پیشگوئی کی ہے, اور میں تحریک استحقاق پیش کرتا ہوں. تو اس وہ ہے تو جھوٹا ہی, آپ جانتے ہیں, لیکن خدا نے اسمبلی کے ممبروں سے اس کا جھوٹ ہونا ثابت کروایا, حالانکہ ان کو علم نہیں تھا کہ یہ جھوٹ ہے. لیکن کیسا عمدہ استدلال کیا اس نے کہ یہ شخص اتنا جھوٹا ہے کہ کہتا تھا اسلم قریشی کو مرزا طاہر احمد نے قتل کروا دیا, اور اگر وہ زندہ ثابت ہو جائے, نکل آئے دوبارہ, تو مجھے برسر عام میں پھانسی چڑھ جاؤں گا. پھر ابھی تک زندہ ہمارے سامنے بیٹھا ہوا اتنا جھوٹا شخص, اس کا اعتبار کیا جا سکتا تھا؟ تو لعنت اللہ علی الکاذبین تو پڑ گئی. پھر ان کے متعلق ایک مولوی صاحب نے بیان دیا, علامہ سید زبیر شاہ صاحب بخاری. 29 اپریل 1999 کو مساوات میں یہ اعلان شائع ہوا ان کی طرف سے کہ منظور چنیوٹی عملاً اسمبلی کی رکنیت کھو چکے ہیں, اب وہ صرف چنیوٹ کے کھال فروش قصاب کے سوا کچھ نہیں ہیں, جو اپنی عزتوں کی اتنے دعوے کیا کرتا تھا کہ میں سارے پاکستان کا مولوی ہوں اور درباروں تک میری رسائی ہے, اس کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے. پھر جو کہتا تھا کہ میں حملہ کرواؤں گا, خود اس کو تسلیم ہے کہ میں نے نہیں کروایا, مگر خدا کی تقدیر نے حملہ ضرور کروا دیا. اور روزنامہ جنگ لاہور 22 نومبر 1988 22 نومبر یہ بھی بات کی ہے, 1988 کی خبر ہے. منظور چنیوٹی پر قاتلانہ حملہ, بیٹا اور بھتیجا زخمی, مولانا کے ادارے دعوت ارشاد پر مخالفین کی فائرنگ اور پتھراؤ, چنیوٹی کے لڑکے ثناء اللہ اور بھتیجے امیر حمزہ کو قاضی صفدر علی کے حامیوں نے کافی مارا پیٹا. کوئی اشتباہ بھی نہیں کسی کے ذہن میں پیدا ہوا, نہ کوئی مقدمہ میرے خلاف درج کرانے کی اس کو توفیق ملی, اور واقعہ جو اس کے منہ سے بات نکلی تھی وہ خدا نے اس طرح پوری کی کہ اس کو جھوٹا کرتے ہوئے پوری کی, اس کو سچا کرتے ہوئے نہیں. قتل کا ارادہ تو ہوا, قتل کی کوشش بھی کی گئی, لیکن میں نے نہیں کروائی, خدا نے وہیں بعض لوگوں سے وہ کوشش کروائی. جنگ لندن 22 دسمبر کو یہ خبر شائع ہوئی ایک اسمبلی کی رویداد کے متعلق. ایک صاحب نے یہ اعلان کیا کہ پنجاب اسمبلی کے اندر ہونے والا واقعہ یہ بھی ہے. وہاں ایک ممبر نے کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا کہ مولانا منظور احمد چنیوٹی نے کہا کہ پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں انہیں بے گناہ طور پر پکڑا گیا تھا اور انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا تھا. اس پر اپوزیشن کے رکن محمود الحسن ڈار نے کہا کہ میں ان کا ہمسایہ ہوں, یہ اخلاقی جرم میں اندر گئے تھے. یہ اسمبلی کی گواہی مور لگی اس کے اوپر. ہنگامی اجلاس چنیوٹ بار ایسوسی ایشن
روزنامہ حیدر راولپنڈی 13 جنوری 1999۔ منظور چنیوٹی اوچھے ہتھ کنڈوں پر اتر آئے ہیں، انہوں نے ایک جھوٹا مقدمہ درج کرایا ہے۔ مقامی انتظامیہ اور پولیس منظور چنیوٹی کی نازیبہ الفاظ پر مبنی تقاریر سے خوف زدہ ہو کر جان بوجھ کر بے گناہ لوگوں کو جھوٹے مقدمات میں ملوث کر رہی ہے۔ متفقہ قرارداد بار ایسوسی ایشن چنیوٹ، یعنی جس جگہ کہ یہ ہیں اور جس کے فخر کے ساتھ جس کے نمائندہ بنتے ہیں، وہاں کی بار ایسوسی ایشن کی متفقہ قرارداد ہے۔ منظور چنیوٹی اور اس کے بیٹے کے خلاف 182 تے پے کے تحت کارروائی عمل میں لائی جائے اور منظور چنیوٹی کو تحفظ امن عامہ کے تحت فوری طور پر گرفتار کیا جائے۔ اب سنیے روزنامہ حیدر راولپنڈی کی خبر کی تاریخ دیکھنے والی ہے، 1 منٹ۔ میں نے ان کو تاکید کی تھی کہ وہ تمام خبریں جو ایسی ہیں وہ مباہلے کے بعد کی ہونی چاہیے، پہلے کی نہیں، اس لیے میں احتیاطاً چیک کر رہا ہوں۔ یہ بڑا ذمہ داری کا کام ہے، کہیں خدا نخواستہ کوئی تاریخ کی غلطی نہ ہو جائے۔ یہ جو ہے خبر کا ٹکڑا، یہ اس سے پہلے کا معلوم ہوتا، تو چیک کریں دوبارہ۔ جہاں تک عمومی طور پر ان علماء کا تعلق ہے جو بڑے کر و فر کے ساتھ انتخابات میں حصہ لے رہے تھے اور ایسے ایسے مقامات سے حصہ لے رہے تھے جہاں تاریخی طور پر وہ پہلے منتخب ہوتے چلے آئے تھے اور یوں معلوم ہوتا تھا کہ وہ مقامات ان کی جاگیریں ہیں، مثلا کراچی، حیدرآباد اور بہت سے ایسے مقامات ہیں جہاں کے مسلسل پاکستان کے بننے کے بعد مولویوں کا اثر بڑھتا رہا اور بعض ایسی سیٹیں تھیں جن پر وہ ہمیشہ سے قابض ہوئے چلے آ رہے تھے۔ انتخابات کے بعد روزنامہ حیدر راولپنڈی 27 نومبر 1988 کو یہ خبر شائع ہوئی، پاکستان کے عام انتخابات میں مولویوں کی اکثریت کی ناکامی۔ انجمن سعادات جعفریہ اسلام آباد کے سیکرٹری نشر و اشاعت ملک اختر جعفری اور جنرل سیکرٹری سید نقی حسین کاظمی نے عام انتخابات میں مذہبی سیاستدانوں کی شکست فاش کو ضیاء کے خاتمے کی طرف ایک بڑی پیش قدمی قرار دیا ہے۔ کچھ اقتباسات میں نے چنے تھے وہ بھول گئے ہیں پیش کرنا، پھر بعد میں سے کبھی۔ وہ رائٹر وغیرہ کی خبریں تھیں جس میں تبصرہ کیا گیا تھا کہ ان انتخابات میں کیا ہوا ہے، اور ضیاء کے متعلق کہا گیا تھا کہ 3 مہینے کے اندر اندر ضیاء کا نام و نشان مٹ گیا ہے۔ وہ مجھے دکھائی نہیں دے رہی کہیں۔ چھوڑ دیں، بس چھوڑ دیں، ہو گیا، کوئی حرج نہیں، وہ ہو گیا، کافی ہو گیا، وقت بھی زیادہ ہو گیا اب۔ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ مباہلے کا جو پہلا راؤنڈ ہے، یعنی وہ سال جو آج ختم ہو رہا ہے، اور وہ چیلنج جو ہم نے دیا تھا، وہ عظیم الشان کامیابی کے ساتھ روز روشن کی طرح ظاہر ہو کر تمام دنیا پر احمدیت کی سچائی کو روشن کر رہا ہے۔ اس سچائی کے نور کو بڑھانے میں آپ نے بھی کچھ کام کرنا ہے، اور وہ ہے آپ کی نیکی، آپ کا تقویٰ، آپ کی دعائیں۔ یہ وہ سورج نہیں ہے جو نکلنے کے بعد پھر ایک وقت کے بعد مدھم پڑا کرتے ہیں۔ جو سچائی کے نشان کے طور پر خدا کی طرف سے سورج اگرا کرتے ہیں، وقت کے ساتھ ان کی روشنی بڑھتی رہتی ہے اور ان کا نور پھیلتا چلا جاتا ہے۔ وہ نشانات جو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں
کور باطن دشمن نزدیک سے نہیں دیکھ سکتے تھے، اور جن کی شہرت زیادہ سے زیادہ مکے کے ارد گرد تک پہنچی تھی، آج دنیا کے کناروں تک وہ شہرت پا چکے ہیں، اور دنیا کی عظیم قوموں تک بھی وہ نشان اپنی روشنی پہنچا رہے ہیں، اور دن بدن اپنی چمک میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اس لیے مباہلے کا یہ جو نشان ہے، یہ بھی آج اور کل تک کا نشان نہیں، نہ پرسوں تک کا نشان ہے، یہ ہمیشہ ہمیشہ کا ایک نشان ہے جس کی روشنی بڑھ سکتی ہے، اور اس کا احمدیت کے کردار سے گہرا تعلق ہے۔ بس اپنے کردار کو جتنا روشن کریں گے، اپنے سینے کو جتنا منور کریں گے، اتنا ہی احمدیت کی صداقت کا سورج روشن تر ہوتا چلا جائے گا۔ بس میری آپ سے یہی اپیل ہے کہ خدا کا شکر بھی کثرت سے کریں، اس نے بے انتہا ہم پر فضل نازل فرمائے، بے انتہا برکتیں دی، جماعت کو اتنی ترقی دی، اور جماعت کی تاریخ میں ایسے ایسے دن آئے جن کی کوئی مثال اس سے پہلے نظر نہیں آتی۔ مثلا اسی سال چند دن پہلے ایک ملک سے یہ اطلاع ملی جہاں صرف 500 احمدی تھے کہ آج خدا تعالیٰ نے یہ ہمیں دن دکھایا ہے کہ 13,800 کچھ احباب بیعت کر کے باقاعدہ جماعت احمدیہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ اس سے پہلے 10,000 تک کی خبر تو ہم نے سنی ہوئی تھی غالباً پرانے زمانے میں کہیں، لیکن وہ بھی اس قسم کی تھی کہ ایک قبیلے میں جا کے اعلان کیا اور اندازہ لگایا کہ وہ 10,000 ہوگا، لیکن یہ کہ 10,000 باقاعدہ افراد گنتی کی پوری گنتی بتائی گئی ہے، 10,000 اتنے 13,000 اتنے 100 افراد جماعت میں داخل ہوئے ہیں، اور ہر طرف یہی نظارہ ہے۔ خدیجہ نذیر صاحبہ جن کو میں نے بیعتوں کے اوپر مقرر کیا ہے، جب آتی ہیں وہ ان کی بشاشت سے ان کا چہرہ کھل اٹھتا ہے، کہتی ہیں اب تک خدا کے فضل سے وہ دگنا ہونے کا جو آپ نے کہا تھا وہ خدا تعالیٰ پورا کر کے دکھا رہا ہے۔ پچھلے سال اگر 14,000 تھی تو آج 28,000 ہو چکی ہیں ایک خطے میں، اور کل کی 50,000 ہونے کی توقعات بڑی نمایاں ابھی سے نظر آ رہی ہیں۔ تو اس طرح خدا تعالیٰ نے اس سال جماعت پر فضل کثرت سے نازل فرمائے ہیں، اور بعض ایسے ممالک میں جماعت کو اثر نو زندہ کیا ہے جہاں ہمارا کوئی اختیار نہیں تھا۔ میں نے اس مباہلے کی دعا میں یہ بھی کہا تھا کہ تم دیکھو گے اگر تم زندہ رہو گے، میں نے منظور چنوٹی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ اگر تم زندہ رہے تو دیکھو گے کہ جماعت مرنے کی بجائے بعض ملکوں میں اثر نو زندہ ہو جائے گی۔ چنانچہ چین ایک ایسا ملک ہے جہاں خدا کے فضل سے پچھلے چند دنوں میں اثر نو جماعت زندہ ہوئی، اور نہ صرف یہ کہ چین میں کئی جگہ جماعت قائم ہوئی ہے، بلکہ چین سے باہر جو بعض علماء نکلے تھے انہوں نے بیعت کر کے جماعت میں شمولیت کا اعلان کیا ہے، اور مجھے ان کے خط موصول ہوئے ہیں کہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم واپس جائیں گے تو احمدیت کے بڑے زور سے پرچار کریں گے، اور وہ اپنے علاقوں کے بڑے لوگ ہیں۔ عجیب اتفاق ہے، اور یہ اتفاق نہیں ہے، خدا کی تقدیر ہے کہ ہمارے عثمان چینی صاحب کے خسر چند دن ہوئے چین سے آئے، وہ اپنے علاقے کے بڑے عالم ہیں اور اسمبلی کے ممبر ہیں وہاں کی پروونشل اسمبلی کے، اور جماعت کے بڑے سخت مخالف۔ ان کی بیٹی مخلص احمدی ہو گئی لیکن خود مخالف۔ جب یہاں تشریف لائے تو بیٹی تنگ آ گئی تھی ان کی مخالفت سے، میرے پاس آگے قریباً رونے والی ہو گئی، باپ کو ساتھ لے کے آئی کہ ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا، میں کروں کیا؟ اب میرے لیے خدا کے لیے دعا کریں، میں تو بہت پریشانی میں مبتلا ہو گئی ہوں۔ میں سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں، ان کی بات پلے نہیں بات پڑتی۔ ان کو میں نے کچھ سمجھایا، کچھ دعا کی، اور عثمان چینی صاحب کو بھی بلا لیا کہ بقیہ کسر وہ پوری کریں۔ چنانچہ عجیب اتفاق، میں اتفاق کہہ دیتا ہوں مگر اس کو کہنا چاہیے خدا کی تقدیر ہے۔ ایک دوست ان دنوں میں میرے پاس تشریف لائے، لاہور سے تھے، انہوں نے کہا کہ میں نے ایک خواب دیکھی ہے کہ علماء بعض آپ کے پاس آ رہے ہیں دوسرے ملکوں کے، بڑے دور دور سے، اور غالباً چین کا بھی اس کا ذکر تھا، میں چیک کر کے بعد میں بتاؤں گا، اور وہ ایسے علماء ہیں جو اپنے علاقے پر بڑا اثر رکھتے ہیں، اور آپ کے پاس چند دن ٹھہر کے احمدیت قبول کر کے واپس چلے جاتے ہیں، اور ان علاقوں میں پھر آگے احمدیت کی چرچے چل پڑتے ہیں۔ تو میں نے ان کو کہا کہ ایک عالم تو آج کل یہاں پہنچا ہوا ہے اب دیکھیں۔
چنانچہ جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان کے سارے شکوک صاف ہوئے، انہوں نے بیعت کی، آ کے مجھے دعا کے لیے تاکید کی اور ساتھ یہ وعدہ کیا کہ آپ دیکھیں گے کہ میں اپنے عہد پر پورا اترنے والا انسان ہوں، میں جا کر اپنی ساری کوشش صرف کروں گا کہ وہ سارا علاقہ عنقریب احمدیت کے نور سے منور ہو جائے۔ تو یہ مبالغے کا ایک یہ بھی پھل ہے۔ میں نے کہا تھا اگلی صدیاں اس کے پھل پائیں گی انشاءاللہ۔ بس چین میں جو اثر نو احمدیت زندہ ہوئی ہے، اس کا پھل تو اگلی صدیاں کیا قیامت تک انشاءاللہ دنیا کھاتی، چین کے لوگ کھاتے رہیں گے اور استفادہ کرتے رہیں گے۔ بس الحمدللہ جتنا بھی شکر کیا جائے کم ہے، لیکن ابھی دعائیں جاری رہنی چاہیے اور نیک اعمال کے ساتھ مبالغے کے نشان کو روشن تر کرنے کی ضرورت باقی ہے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر